میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آج پھر حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام فرمان مسیح کے ساتھ، اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ عزیزو، عزت اور احترام انسان کی فطرت میں ایسے شامل ہے کہ اگر اس پر ذرا سی بھی ضرب لگے تو انسان کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ عموماً ہم بزرگوں کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن بچوں کی طرف ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے اور اس بات کا خیال نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فطرت ہم میں اسی لیے موجود ہے کیونکہ یہ خداوند سے ہم نے لی ہے، اور آج ہم جس فرمان پر بات کرنے والے ہیں اس میں بھی آپ اس لفظ کو دیکھیں گے اور اس کی تاثیر کو بھی جانیں گے۔ تو آئیے ہم پاسٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بے شک آپ سب جانتے ہیں پاسٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جناب پاسٹر نوید ملک صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، یا اگر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور پاسٹر صاحب کو نہیں جانتے اب تک، تو آپ ضرور ان کے باقی پروگرامز بھی دیکھیے اور اس پروگرام کو بھی کبھی مس مت کیجیے۔ پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی، خداوند کی تعریف ہو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی بالکل، خداوند کی بڑی مہربانی ہے، خداوند کا شکر ہے، اور آج تو ہماری میچنگ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ یہ بائی چانس ہو گیا، ہاں جی، بھائی بہن ہے نا تو اس طرح کے اتفاقاً ہے، لیکن ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اچھا پاسٹر صاحب، آج ہم لوکا کی انجیل میں سے 4 باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا کہ نبی جو ہے وہ اپنے وطن میں کبھی عزت نہیں پاتا۔ جی، پہلے کلپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ جی آئیے ناظرین۔ میرے پاس آؤ اور میرا کلام سنو، میری سنو اور زندگی پاؤ۔ خداوند کو ڈھونڈو جب تک وہ مل سکتا ہے، اس کو پکارو جب تک وہ قریب ہے۔ شریر اپنی بری راہ ترک کرے اور ناراض اپنے خیالوں کو۔ جب وہ خداوند کی طرف رجوع کرے گا تو وہ اس پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ فیاضی سے معاف کرتا ہے۔ تم خوشی سے باہر جاؤ گے اور سلامتی سے لوٹو گے۔ جی ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں، باقاعدہ طور پر کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب سے دعا کی درخواست کروں، تو پلیز پاسٹر صاحب۔ شور۔ آسمانی باپ، ہم ایک دفعہ پھر اس بات کو باعث اعزاز سمجھتے ہیں کہ تو نے اپنے قدموں میں ہمیں جھکنے کا فضل بخشا ہے۔ اس وقت ہم دونوں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اپنے پاک روح کی تحریک سے ہماری قیادت فرما، ہمیں الفاظ دے، خیال دے، حاضر دماغی بخش اے خداوند، تاکہ جو کچھ کہا جائے وہ ہمارے عزیزوں کے لیے سبق آموز اور حوصلہ افزائی کا سبب ٹھہرے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انٹروڈکشن میں تھوڑی سی میں بات چیت کر رہی تھی عزت کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، لیکن وہ ہماری ایک دنیاوی چال ہے جس کی میں مثال دے رہی تھی یا جس کی بات کر رہی تھی۔ میں چاہوں گی اگر آپ اس حوالے کو پڑھ دیں، جی، اس آیت کو پڑھ دیں تو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ میں اس باب کی 23 اور 24 دونوں آیات کو پڑھ لوں، 4 باب کی 23 اور 24۔ جی بہت اچھا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم البتہ یہ مسل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر
जो कुछ हमने सुना है कि कफरे नहूम में किया गया, यहां अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। बिल्कुल, आमीन आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है और सिचुएशन उस वक्त क्या थी? ठीक है, पहले हम सिचुएशन की तरफ आते हैं। ठीक है। और हमने एक प्रोग्राम किया, मुझे नहीं मालूम कितने हफ्ते पहले, लेकिन हमारे नाजरीन ने वो प्रोग्राम देखा था जी। और उस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात की थी कि मसीहा जब नासरत के इबादत खाना में गए जी। तो उनको जो हवाला तलावत करने के लिए सामने रखा गया, उन्होंने जब वो तलावत किया, एक्चुअली वो यसाया 61 बाब की पहली चंद आयात थी, और फिर आपने वो तोमार रखने के बाद कहा कि आज ये नबूवत, ये पेशनगोई, ये नबूवत पूरी हुई। ये कहने के बाद आप बैठ गए और जितना भी उस वक्त वहां पर हुजूम था, उस इबादत गाह में लोग थे, वो तमाम शशदर रह गए, हैरान रह गए, ताज्जुब करने लगे कि ये कौन होता है कहने वाला कि आज वो नविश्ता पूरा हुआ, ये कौन होता है। और फिर वो आपस में बात करने लगे, यानी बजाय उसके कि डायरेक्ट यीशु से बात करते, वो आपस में बातें करने लगे। और मैं सोचता हूं हम जो एशियन लोग हैं, हम में भी ये खसलत मौजूद है कि डायरेक्ट किसी बंदे से जिससे हमें कोई सरोकार है उससे बात करें या ना करें, आपस में जरूर बातें करते रहते हैं। संजीदा मशगला है हमारा जी, और ये दुरुस्त रवैया नहीं है, एटीट्यूड। और हमारी नेचर नई हो जानी चाहिए मसीह यीशु को पाने के बाद। वो आपस में बात करने लगे कि ये वो बड़ाई का बेटा नहीं है, वो यूसुफ का, और वो ये इतनी बड़ी हिकमत की बातें इसमें कहां से आ गई हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी सोच और उनके ख्याल को, उनकी नीयत और उनके इरादे को सामने रखते हुए कि ये सोच क्या रहे हैं, उसने उनसे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में ये सोचते होगे कि ये मौजज़ात यहां भी कर, वगैरह 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 निशानात यहां भी देखा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता या मकबूल नहीं ठहरता। ये बात कहकर उस वक्त का जो माहौल था अहले यहूद में, उस माहौल को और इंसानी नेचर को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहे थे। जैसा हमने अभी अभी बात की है कि ये बात आज भी हमारी जिंदगियों पर भी फिट होती है, लागू होती है। बिल्कुल। क्यों कोई शख्स जिसको बहुत टैलेंट्स जिसके पास हो, गिफ्ट्स हो, खुदादाद सलाहियतें हों और बिल्कुल मुनफरद किस्म का शख्स हो बाकी मुआशरे से, क्या सबब है कि उसके अपने घर के लोग शायद उसको उस निगाह से ना देखें जैसे बाहर के लोग देखते हैं। खुदावन यीशु मसीह कोई मामूली शख्सियत तो थी नहीं, ये बात आपको कहने की तो जरूरत ही नहीं, आप जानती हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतनी अजीम शख्सियत अहले नासरत को तो इस बात पर फख्र होना चाहिए था, बल्कि वो यहां तक सोचने लगे, उनकी सोच में ये था कि ये मुनफरद है लेकिन कोई मामूली शख्स भी नहीं है। लेकिन फिर वो कहते थे, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है? यानी ये उनकी मेंटालिटी और ये उनकी सोच थी। सही। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। तुम ये देखते हो मैं तुम्हारे बीच में रहा हूं, काम किया है, और तुम मुझे उस निगाह से ही देखते हो, ये नहीं जानते कि मैं अभी क्या हूं। और बिल्कुल सेम इसी तरह की बात मैं कहूंगा कि अहले यहूद में शुरू से ही जितने भी अंबिया आए, मोस्टली अंबिया को सताया जाता रहा, ऐबजोई की जाती रही, बदगोइयां की जाती रही, उनको मारा गया, उनको सताया गया, आरे से चीरे गए।
اور مختلف طریقوں سے ان کو ایذا پہنچائی جاتی رہی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بات لاتے تھے اور وہ کلام ان کے زخموں کے لیے نمک کا کردار ادا کرتا تھا، یا ان کی دکھتی رگ پر وہ کلام انگلی رکھتا تھا اور ان کو تکلیف ہوتی تھی جس سبب سے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ یسوع نے کیا قصور کیا تھا کہ اس کی مخالفت ہوئی؟ کوئی بھی تو نہیں، لیکن صرف جہلس اور حسد کی روح نے اہل یہود کو اور اسرائیلی مذہبی رہنماؤں کو ابھارا کہ مسیح یسوع کی مخالفت میں ہوں۔ اور جب میں آج کے دور میں بھی اس بات کو دیکھتا ہوں تو یہ باتیں آج کے دور میں بھی ویسی ہی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی اپنے گھر میں، اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ مسیح خداوند کا کس بات کی طرف اشارہ تھا یہ کہہ کے، مطلب ویسے تو آپ نے تھوڑا سا واضح کیا ہے، لیکن جو نہیں کر رہے عزت ان کو پھر بھی یہ جتانا کیوں ضروری تھا اس وقت؟ کیوں کہا یسوع مسیح؟ ایک تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے تو آئے ہی اہل یہود کے لیے تھے، کیونکہ ہم نے بائبل مقدس میں ایک اور پروگرام میں کچھ آیات کو دیکھا جس میں شروع میں یسوع نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اپنے شاگردوں کو بھی جب چنا تو شروع میں کہا تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہ جانا۔ اسرائیل خدا کی ایک چنیدہ قوم تھی، خدا ان سے پیار کرتا تھا، لیکن خدا نے تھا اور ہے، یس آف کورس اٹ از، آج بھی کرتا ہے۔ خدا ہر گناہگار شخص سے پیار کرتا ہے۔ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی، اور وہ بات یہ کسی حد تک آپ نے بھی اس نقطے کو ایک پوائنٹ پر چھوا تھا، اور وہ یہ کہ جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، ہاں جی، جب ان کو رفع حاجت کی ضرورت پڑے، بیت الخلا جانا پڑے، ٹوائلٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ ہم سے نہیں کہتے کہ میں جا رہا ہوں ٹوائلٹ یا جا رہی ہوں، کیونکہ اتنے چھوٹے اور معصوم ہوتے ہیں کہ وہ جو نیپیز وغیرہ ہوتے ہیں وہی ان کا ٹوائلٹ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اسی میں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ویلے میں بھی کرنا ہویا ہوں، یعنی ہم سب بچے تو کسی وقت تھے ہی، اور کئی یہاں بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کئی آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے اور آپ سر ہلا رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا تجربہ ہے۔ بچہ خود واش روم نہیں جا سکتا، لیکن جب گندگی ہوتی ہے تو اس کے بعد شاید ماں اپنے ناک کو دباتی ہو، تو کیا کبھی ماں نے ایسا کیا کہ اس بیبی کو اٹھایا اور اس بدبو اور اس گندگی کی وجہ سے اٹھا کر ادھر کچرا کنڈی میں پھینک دیا ہو؟ کبھی نہیں، نیور ایور۔ میں تو اپنے تجربے کی یہ بات کہوں گی کہ جب بچے ہوتے ہیں نا، ایک ماں کی حیثیت سے، شاید بہت ساری مائیں بھی دیکھ رہی ہوں، تو ان کو بدبو آتی نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہے، صحیح وہ ناک پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتی، اتنی محبت اور اتنا پیار۔ کئی مائیں تو اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ کہتی ہو میرے پتر دی پوٹی یا میری تی دی پوٹی، مطلب اس طرح سے بھی صحیح، اسی طرح سے محبت ہے، اسی طرح سے ہم ضرور بات کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک لینا پڑے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پاس اب بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، جاری کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بیبی گندگی کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ماں گندگی سمیت اس کو پھینک نہیں دیتی، اگرچہ
وہ گندگی تو ہوتی ہے، نہ ہی اس گندگی کو وہ سنبھال کے کہیں کبڈ میں رکھتی ہے. کیونکہ جو گندگی ہے شاید اس کو تو وہ نہیں رکھتی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بیبی کو وہ پیار کرتی ہے، لیکن جو گندگی ہے اس کو وہ پھینکتی ہے کیونکہ بیبی سے پیار ہے، گندگی سے نہیں ہے. اور اگر گندگی سے پیار ہو تو گندگی کو بھی سنبھال کر رکھے. جو پھینکنے والی چیز ہے وہ پھینکتی ہے، لیکن بیبی کو خود دھو کر وہ گلے لگاتی ہے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ کیا خدا پیار کرتا تھا یا اب بھی کرتا ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ خدا گناہگار انسان سے آج بھی پیار کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ سے نہیں. گناہگار انسان سے پیار کرتا ہے لیکن اس کے گناہ سے وہ پیار نہیں کرتا. عزیزو، میرے خیال میں یہ جو بات آئی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ خدا ان کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے جو دیکھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھی ہو کہ شاید میں اتنا غلیظ ہوں کہ اب تو خدا مجھ سے پیار نہیں کرے گا، یا اب وہ مجھے چھوڑ چکا ہوگا، اب وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرے گا. یہی موقع ہے کہ ہم اپنی طرف نگاہ کریں اور اس بات کو جانیں اور ایمان رکھیں کہ خدا اب بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور سارے گناہوں کو دھونے کی طاقت اس میں ہے. اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو سمجھے کہ وہ ہو گیا اور اس نے دھو دیے، کیونکہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے. جی بس آمین. تو پھر میں واپس آتا ہوں اس مقام پر کہ اہل یہود میں مسیحا آئے اور انہوں نے مسیحا کو قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا. ہاں، کچھ اہل یہود ایسے تھے جنہوں نے مسیحا کو قبول کیا، لیکن سبھوں نے ان کو قبول نہیں کیا، جس سبب سے آپ دوسری قوموں تک پھر رسائی کرنے لگے. پرائیارٹی، اولیت پہلے اسرائیل کے لیے تھی، اور جب وہ دائرہ مکمل ہو گیا، قبول کیا یا نہیں کیا، اس کے بعد آپ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور آپ دوسرے لوگوں تک جانے لگے. تو بات ہو رہی تھی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ وہ ان کے بیچ میں آئے اور انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا. کیونکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، ہم دور تک رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور اس بات کو بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا، ہمارے کراچی میں، ایون پاکستان میں، کتنے بڑے بڑے کنونشنز اور کروسیڈ ہوتے ہیں. ہم جو باہر سے مشنری حضرات جا کر بولتے ہیں وہ اگرچہ بہت اچھا بولتے ہیں، خدا نے ان کو نعمتیں دی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی کچھ خادم ایسے ہیں جو بہت اچھی طرح نعمت یافتہ ہے، منجے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست طریقہ سے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم چونکہ گھر کی مرغی دال کے برابر ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن اگر کہیں گے نا جی کہ اگر ابھی اگست ہے اور جنوری میں کوئی گورا آئے گا تو لوگ انتظار کریں گے کہ جب گورا آئے گا نا جنوری میں، ادو تیکر میں اپنی گندگی نال بننی جاؤنی ہاں، ادو تیکر میری بیماری بھی میرے نال ہی ہے، کوئی گل نہیں. یہ جو پاکستانی ہے شاید ان کے پاس کوئی وہ والی گدڑ سنگی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے جو باہر سے ہے. تو ہم آج کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتے، اور مسیح کے نام لیوا لوگ جہاں کہیں رہے انہوں نے نمک کا کردار ادا تو کیا، لیکن ان کو اس طور پر ایکسپٹ نہیں کیا گیا. اور مسیح نے ہمیں آلریڈی خبردار کیا کہ یہ توقع بھی نہیں کرنا کہ تمہیں ایکسپٹ کیا جائے گا، بلکہ تمہیں ستایا جائے گا. اس پر ہم بعد میں ضرور بات کریں. ہاں جی ضرور. اور میں آپ ہی کی بات کو بڑھانا چاہوں گی کہ جہاں پاکستانی مشنریز کا یہ حال ہوتا ہے، وہاں جو باہر سے آتے ہیں ان کا بھی اپنے ملک میں یہی حال ہوتا ہے. ان کو بھی وہاں عزت نہیں مل رہی ہوتی، یہاں عزت مل رہی ہوتی ہے. تو بات ایسا ہی ہے. اور جو خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے جس طرف سے بھی دیکھے وہ بالکل ویسی ہی بات. لیکن اس کے لیے یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالغ روحانی شخص مسیحی ہونے کے اعتبار سے، بالغ عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، روحانیت کے اعتبار سے بلوغت کی بات کر رہا ہوں. ایک بالغ مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بالغانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کی جو ہمارے بیچ میں ہیں ان کی نعمتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو
اور ان کے پاس جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کی ضرورت ہے. بعد از مرگ ہم خراج تحسین کے ایوارڈ پیش کرتے ہیں, اس کو کیا پتا تم میرے لیے کیا کرتے ہو. جب ہم زندہ ہیں تو اس وقت میں ایسے خدام کو سراہا جائے, عزت کی جائے, حوصلہ افزائی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ابھی سے ہی سولی پر چڑھائیں اور اپنی نفرتوں اور قدورتوں کے کسون مارتے پھریں. بہتر ہے کہ ہم ان کی عزت افزائی کرنے والے ہوں. اچھا, میں اب ایک سوال اور آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, بلکہ اس پہ ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ تو طے ہو گیا کہ ایسا ہی ہے, لیکن جن کو عزت نہیں ملتی ہے لیکن ان کا مقصد ہے, کیونکہ ان کو خدمت ملی ہے خداوند کی طرف سے, تو پھر ایک آزمائش میں نہیں ہوتے وہ کہ وہ اس خدمت کو پھر بھی جاری رکھیں؟ دو باتیں ہیں. ہاں جی. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں, منادی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر واقعی خدا کی طرف سے کال ہوتی ہے, خدا کی طرف سے بلائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مسیحا نے فرمایا کہ اگر مجھ ہرے درخت کے ساتھ ہوا تو تم سوکھے کے ساتھ کیوں نہ ہوگا. تو وہ اس بات کو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اگر میری کوئی ریسپیکٹ نہیں تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, ریسپیکٹ اس کی ہونی چاہیے جو مجھ میں ہے. پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی, مسیح خداوند بیتنیہ سے یروشلم جا رہے تھے گدھے پر بیٹھ کر, اور لوگ راہ میں کپڑے اور ڈالیاں بچھا رہے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ یسوع کا ایک بھی قدم ان کپڑوں پر پڑا ہو, اس گدھے کے ہی پاؤں ان کپڑوں پر پڑے ہوں گے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ گدھے کے لیے وہ کپڑے بچھا رہے تھے؟ نو, نیور اینڈ ایور. کھوتا تے کھوتا ہی رہا, بعد وچ بھی ویسے ہی ڈنڈے کھاتا رہا. اس کی آج موجیں لگ گئی تھیں اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر تھا. صحیح صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی خدا کے خادم ہیں وہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دنیا سے عزت کی توقع نہیں کرتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. وہ بندوں سے عزت کی توقع نہیں کرتے, انہیں پتا ہے مالک کو سولی پر چڑھایا تو مجھے بھی چڑھائیں گے. وہ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ لوگ ان کی عزت کریں, بس وہ یہ سنتے ہیں کہ جس کا پیغام ہم لے کر آئے ہیں اس کی عزت اور احترام کریں تو یہ سب سے بڑی بات ہے. میری کریں یا نہیں کریں, نو پرابلم. بالکل, بہت شکریہ پاش صاحب, بڑی اچھی طرح سے آپ نے ساری باتوں کی وضاحت کی. اور آخر میں ایک, میں ویسے تو بہت سارے اسباق ہمیں ملتے ہیں, ایک کوئی انڈیکیٹ کر کے بتائیں جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکیں. میں کہوں گا کہ ہم خادموں کے لیے ایک آزمائش ہے, آپ نے پہلے ذکر کیا ہے, اس کا تو نہیں لیکن جنرلی, اور وہ یہ کہ ہم سوچتے ہیں میں شامل ہوں. میں ویسے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے میں لگا ہوا ہوں, لیکن بہت سارے ہم میں خدام ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بنانے میں لگے ہوئے ہیں, خواہ وہ ٹائٹلز کے ذریعہ سے بڑے بنے, خواہ وہ شناسائی کے اعتبار سے یا معاشرے میں شہرت کے اعتبار سے بڑے بنے, اور وہ اپنا پروٹوکول چاہتے ہیں. لوگ آپ کو پھول پیش کریں جب آپ جائیں, آپ کی راہوں میں گلاب کے پھول کی کلیاں بچھائیں, اور پھر جی کون ہیں آپ؟ جی یہی تو ہے, یہ جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر میں کہوں گا خادم کہلوانا بہت کم کوئی یوز کرے گا, بلکہ شروع میں بھی پروٹوکول, اور اگر فلاں 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 اور پھر نکا جانا, اور کاش کہ ان کا دل ہو کہ اس کے بعد بھی کچھ ہوتا تو نام کے بعد بھی لگاتے, لیکن وہ ایسا ہے نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مٹا ہوا ہونا چاہیے. لال گودڑیاں وچ ہی پہچانے جاؤندے نے کہ وہ کون ہوندے نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی عزت, اپنی کرسی پھول کی توقع نہ کریں, کیونکہ آسمان پر کوئی ایک بھی مقدس نہیں ہے. آسمان پر
कोई एक भी मुकद्दस नहीं है जिसने इस जमीन पर सलीब ना उठाई हो और कांटों का ताज ना पहना हो। और अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि आसमान पर जितने भी ताज पहने हुए लोग हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने इस जमीन पर खारदार कांटों का ताज ना पहना हो। क्या बात। तो अगर हम चाहते हैं कि आसमान पर ताज पहने तो जमीनी ताजों की फिक्र नहीं करें। बिल्कुल। हम इस खिदमत गुजारी के काम में महव और मसरूफ रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, उसकी तरफ देखें। अजर ना नवीद मलिक के पास है और ना एरे वगैरह नथु खैरे के पास है, अजर उसके पास है और खादम बनकर उसी के पीछे चलते रहें तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया पाज साहब। 3 पॉइंट्स जो निकले हैं कि ये तो तय है कि नबी या घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर है, नबी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता। बात ये है कि कलाम में लिखा है और हमें ऐसा ही करना चाहिए कि मैं घटूं और तू बढ़े। फिर कलाम में ये भी लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। तो मुझे एक गीत का एक अंतरा याद आ रहा है कि प्यार करना हमें तू सिखा दे, सच्चे खादिम हमें तू बना दे, छोटा बनते छोटा बनते ना आए शर्म, बिन तेरे खाली खाली है हम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम फरमाने मसीह और दुआओं में याद रखें। हम दोनों मिलकर खुदा हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो भू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.